اردو میں اسمیت، اغراض و مقاصد۔ اس سبق میں آپ کو اردو میں اسمیت کے اصول کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا موقع حاصل ہوگا۔ اس حقیقت سے تو آپ واقف ہیں کہ زبان میں لفظ کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ اسمیت بھی تشکیل لفظ کا ایک طریقہ ہے، لہٰذا اس سے تشکیل لفظ سے متعلق گوناگون معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اس کی اس اہمیت کے پیش نظر زیر نظر سبق میں اردو میں اسمیت کے اصول کو موضوع گفتگو بنایا جائے گا۔ تمہید: لفظ سازی کے مختلف اصولوں میں ایک اہم اصول اسمیت کا ہے۔ اصول اسمیت یعنی اپونیمز میں اشتقاق کے قواعدی عمل کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، اسمیت لفظ سازی کا وہ اصول ہے جس میں الفاظ افراد کے نام سے وضع کیے جاتے ہیں۔ دنیا کی ہر زبان میں اس کا چلن عام ہے، اردو بھی اس سے مستثنیٰ نہیں۔ Eponyms are a word formed by the word formation process in which a new word is formed from the name of a real or fictitious person. The word is back formed from eponymous, from the Greek eponymos, meaning giving name. For example, Atlas, Boycott, Charles C. Boycott, Cardigan, James Thomas Barnwell. اشتقاق کے قواعدی عمل کم و بیش وہی ہوتے ہیں جو تعریف میں مستعمل ہیں۔ تصریفی عمل اور اشتقاقی عمل میں بنیادی فرق یہ ہے کہ تصریف یعنی انفلیکشن محض مقررہ قواعدی روپوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جبکہ اشتقاق کے ذریعے لفظ سازی کے روپ لامحدود ہوتے ہیں۔ اصول اسمیت کے تحت بننے والے لفظوں میں بھی اشتقاقی چسپیوں کا استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ الفاظ بھی پیچیدہ ہوتے ہیں کیونکہ ان میں سے ایک سے زائد مارفیم ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک آزاد روپ یعنی فری مارفیم ہوتا ہے اور ان کے ساتھ کم از کم ایک پابند روپ ضرور ملحق ہوتا ہے۔ آزاد روپ بالعموم اسم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے مشتق الفاظ کو اسمیت یا اپونیمز کے خانے میں رکھا جاتا ہے۔ چونکہ ان مشتق الفاظ میں ایک مارفیم پابند ہوتی ہے، لہٰذا اسے پیچیدہ لفظ یا کمپلیکس ورڈ بھی کہتے ہیں۔ اس طرح ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اسمیت کا عمل اسم معرفہ کو اشتقاقی چسپیوں کی مدد سے اسم عام بنانے کا عمل ہے۔ مثلاً غالب یا اقبال اسم معرفہ ہیں، لیکن ان اسم معرفہ میں اشتقاقی چسپیوں کا اضافہ انہیں اسم عام بنا دیتا ہے۔ مثلاً غالب پلس یات غالبیات، اقبال پلس یات اقبالیات۔ ان مثالوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ مماثلت پر الفاظ سازی کا عمل کیا گیا ہے۔ اردو میں علوم کے ناموں کے لیے اشتقاقی لاحقہ یات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً معاش پلس یات معاشیات، نفس پلس یات نفسیات، معنی پلس یات معنیات، صوت پلس یات صوتیات۔ لہٰذا
اسم معرفہ سے اسم عام بنانے میں بھی مماثلت سے کام لیا گیا ہے، اور اشتقاقی لاحقہ یاد کے استعمال کا یہی طریقہ استعمال کیا گیا ہے، اور اس طرح اردو میں اقبالیات اور غالبیات جیسے الفاظ کا استعمال عام نظر آتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مفہوم نہیں کہ اسم معرفہ سے اسم عام بنانے کے عمل میں کسی دوسرے اشتقاقی لاحقے کا استعمال نہیں ہوتا۔ مندرجہ ذیل مثالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسم معرفہ سے اسم عام بنانے کے اس عمل میں دوسرے اشتقاقی لاحقوں کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً مارکس پلس ای مارکسی، تغلق پلس ای تغلقی، بابر پلس ای بابری، اکبر پلس ای اکبری، شاہ جہاں پلس نی شاہجہانی، آدم پلس ای آدمی۔ اردو میں چند ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں جہاں یات یا یہ لاحقوں کی جگہ آنی یا گری کا استعمال نظر آتا ہے۔ مثلاً مندرجہ ذیل جملوں میں اسم معرفہ سے اسم عام بنانے کے طریقہ کار پر غور کریں۔ لڑکوں کی گاندھی گری کام نہ آئی، گاندھی واد کا دور ختم، گاندھی وادی سوچ، مایاوتی نے منووادی سوچ پر تنقید کی، ملائم سنگھ نے لوہیائی سوچ کو آگے بڑھایا۔ ان تمام جملوں میں گاندھی گری، گاندھی واد، گاندھی وادی کا استعمال دراصل اسم معرفہ سے اسم عام بنانے کا طریقہ ہے۔ اس عمل میں گاندھی اسم معرفہ ہے، گاندھی پلس واد گاندھی واد، گاندھی پلس واد پلس ای گاندھی وادی، گاندھی پلس گری گاندھی گری۔ اس طرح اسم معرفہ لوہیا سے لوہیائی بنایا گیا ہے، اور اسم معرفہ منو سے منووادی۔ ان تفصیلات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسمیت اسم معرفہ کو اشتقاقی لاحقوں کی مدد سے اسم عام یا صفت بنانے کا عمل ہے۔ کیونکہ اردو میں اس کا رواج قدر کم ہے، لیکن دیگر پوری اور ہند آریائی زبانوں میں اس کا رواج عام نظر آتا ہے۔ مثلاً نکسل پلس واد نکسل واد، نکسل پلس ای نکسلی۔ اب ان کا استعمال ان جملوں میں دیکھیے۔ 40 کسانوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہیں نکسلی، نکسلیوں کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے سرکار۔ پولیس اور نکسلیوں کے بیچ مٹ بھیڑ، نکسلیوں کا حملہ، نکسل واد کا خاتمہ۔ ان تمام جملوں میں لفظ نکسل مختلف شکلوں میں استعمال ہوا ہے۔ اس حقیقت سے تو ہم سب واقف ہیں کہ یہ لفظ ایک اسم معرفہ نکسل باڑی کی دین ہے۔ اس اسم معرفہ میں مختلف اشتقاقی چسپیوں کے اضافے سے ہندی میں مندرجہ ذیل الفاظ تشکیل دیے گئے ہیں۔ نکسل واد، نکسل وادی، نکسلی، نکسلیوں۔ اسمی صفت اپونیم ایڈجیکٹیوز۔ اردو میں اسم معرفہ سے بننے والے الفاظ کا اگر ہم بغور جائزہ لیں تو اندازہ ہوگا کہ اس میں کسی لفظ صفت کا درجہ رکھتے ہیں۔ ایسے صفت کو اسمی صفت کہتے ہیں، یعنی اسمی صفت کی اصطلاح اس صفت کے لیے استعمال ہوتی ہے جو اسم معرفہ سے تشکیل دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر مندرجہ ذیل صفت پر غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ یہ تمام صفت اسم معرفہ سے تشکیل دیے گئے ہیں۔ عباس پلس ای عباسی،
عباسی عہد، ہٹلر پلس ای ہٹلری مثلاً ہٹلری انداز، بہاءاللہ پلس ای بہائی مثلاً بہائی مذہب، عیسیٰ پلس ای عیسائی مثلاً عیسائی مذہب، بدھ پلس ای بودھی مثلاً بودھ مذہب، افلاطون پلس ای افلاطونی مثلاً افلاطونی انداز، ارسطو پلس ای ارسطوئی مثلاً ارسطوئی فکر، شیطان پلس ای شیطانی مثلاً شیطانی حرکت، تغلق پلس ای تغلقی مثلاً تغلقی فرمان، بابر پلس ای مثلاً بابری مسجد، شاہجہاں پلس ای شاہجہانی مثلاً شاہجہانی دور، جہانگیر پلس ای جہانگیری مثلاً عدل جہانگیری، مارکس پلس ای مارکسی مثلاً مارکسی فکر، طالبان پلس ای طالبانی مثلاً طالبانی حکم۔ ان تمام مثالوں سے صفت بناتے وقت اسم معرفہ کا استعمال ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اسمی صفت کے خانے میں رکھا جاتا ہے، لیکن بعض دوسری مثالوں میں اسم معرفہ کی جگہ علاقوں کے نام ٹوپونیمز کا استعمال نظر آتا ہے۔ ایسی مثالوں کو ایپونیمز کی جگہ ٹوپونیمز کہتے ہیں، مثلاً جالندھر پلس ای جالندھری، دیوبند پلس ای دیوبندی، بریلی پلس وی بریلوی، قادیان پلس ای قادیانی، دہلی پلس وی دہلوی۔ اہم نکات پوائنٹس ٹو پونڈر۔ لفظ سازی کے مختلف اصولوں میں ایک اہم اصول اسمیت کا ہے۔ اصول اسمیت یعنی ایپونیمز میں اشتقاق کے قواعدی عمل کا استعمال ہوتا ہے۔ اسمیت لفظ سازی کا وہ اصول ہے جس میں نئے الفاظ افراد کے نام سے وضع کیے جاتے ہیں۔ دنیا کی ہر زبان میں اس کا چلن عام ہے۔ چونکہ ان مشتق الفاظ میں ایک مارفیم پابند ہوتا ہے، لہٰذا اسے پیچیدہ لفظ یا کمپلیکس ورڈ کہتے ہیں۔ اس طرح ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اسمیت کا عمل اسم معرفہ کو اشتقاقی چسپیوں کی مدد سے اسم عام بنانے کا عمل ہے۔ اسم معرفہ سے اسم عام بنانے میں بھی مماثلت سے کام لیا جاتا ہے، اور اشتقاقی لاحقہ یات کے استعمال کا یہی طریقہ استعمال کیا گیا ہے، اور اس طرح اردو میں اقبالیات اور غالبیات جیسے الفاظ کا استعمال عام نظر آتا ہے۔ اردو میں اسم معرفہ سے بننے والے الفاظ کا اگر ہم بغور جائزہ لیں تو اندازہ ہوگا اس میں کئی لفظ صفت کا درجہ رکھتے ہیں، اور ایسے صفت کو اسمی صفت کہتے ہیں۔ یعنی اسمی صفت کی اصطلاح ان صفت کے لیے استعمال ہوتی ہے جو اسم معرفہ سے تشکیل دیے جاتے ہیں۔ خلاصہ، لفظ سازی کے مختلف اصولوں میں ایک اہم اصول اسمیت کا ہے۔ اصول اسمیت میں اشتقاق کے قواعدی عمل کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، اسمیت لفظ سازی کا وہ اصول ہے جس میں نئے لفظ افراد کے نام سے وضع کیے جاتے ہیں۔ دنیا کی ہر زبان میں اس کا چلن عام ہے، اردو بھی اس سے مستثنیٰ نہیں۔ اشتقاق کے قواعدی عمل کم و بیش وہی ہوتے ہیں جو تصریف میں مستعمل ہیں۔ تصریفی عمل اور اشتقاقی عمل میں بنیادی فرق یہ ہے کہ تصریف محض مقررہ قواعدی رویوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جبکہ اشتقاق کے ذریعے
لفظ سازی کے روپ لامحدود ہوتے ہیں۔ اصول اسمیت کے تحت بننے والے لفظوں میں بھی اشتقاقی چسپیوں کا استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ الفاظ بھی پیچیدہ ہوتے ہیں کیونکہ ان میں ایک سے زائد مارفیم ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک آزاد روپ یعنی فری مارفیم ہوتا ہے اور ان کے ساتھ کم از کم ایک پابند روپ ضرور ملحق ہوتا ہے۔ آزاد روپ بالعموم اسم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے مشتق الفاظ کو اسمیت یا ایپونیمز کے خانے میں رکھا جاتا ہے۔ چونکہ ان مشتق الفاظ میں ایک مارفیم پابند ہوتا ہے، لہٰذا اسے پیچیدہ لفظ یا کمپلیکس ورڈ بھی کہتے ہیں۔ اس طرح ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اسمیت کا عمل اسم معرفہ کو اشتقاقی چسپیوں کی مدد سے اسم عام بنانے کا عمل ہے۔ مثلاً غالب یا اقبال اسم معرفہ ہیں، لیکن ان اسم معرفہ میں اشتقاقی چسپیوں کے اضافہ انہیں اسم عام بنا دیتا ہے۔ غالب، غالبیات، اقبال، اقبالیات، ان مثالوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر پرانی مثالوں کی مماثلت پر الفاظ سازی کا عمل کیا گیا ہے۔ اردو میں علوم کے ناموں کے لیے اشتقاقی لاحقہ یات کا استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً معاشیات، نفسیات، معنیات، صوتیات وغیرہ۔ لہٰذا اسم معرفہ سے اسم عام بنانے میں بھی مماثلت سے کام لیا گیا ہے، اور اشتقاقی لاحقہ یات کا استعمال کا یہی طریقہ استعمال کیا گیا ہے، اور اس طرح اردو میں اقبالیات اور غالبیات جیسے الفاظ کا استعمال عام نظر آتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مفہوم نہیں کہ اسم معرفہ سے اسم عام بنانے کے عمل میں کسی دوسرے اشتقاقی لاحقے کا استعمال نہیں ہوتا۔ مندرجہ ذیل مثالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسم معرفہ سے اسم عام بنانے کے اس عمل میں دوسرے اشتقاقی لاحقوں کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً مارکسی، مارک سے مارکسی، تغلق سے تغلقی، بابر سے بابری، اکبر سے اکبری، شاہجہاں سے شاہجہانی، آدم سے آدمی وغیرہ۔ اردو میں چند ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں جہاں یات یا ای لاحقوں کی جگہ آنی یا گری یا واد کا استعمال نظر آتا ہے۔ مثلاً مندرجہ ذیل جملوں میں اسم معرفہ سے اسم عام بنانے کا طریقہ کار پر غور کریں۔ لڑکوں کی گاندھی گری، گاندھی واد کا دور ختم، گاندھی وادی سوچ، منووادی سوچ، لوہیائی سوچ۔ ان تمام جملوں میں گاندھی گری، گاندھی وادی، گاندھی واد کا استعمال دراصل اسم معرفہ سے اسم عام بنانے کا طریقہ ہے۔ اس عمل میں گاندھی اسم معرفہ ہے، گاندھی واد، گاندھی وادی، گاندھی گری۔ اسی طرح اسم معرفہ لوہیا سے لوہیائی بنایا گیا ہے، اور اسم معرفہ منو سے منووادی۔ ان تفصیلات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسمیت اسم معرفہ کو اشتقاقی لاحقوں کی مدد سے اسم عام یا صفت بنانے کا عمل ہے۔ وہ کہ اردو میں اس کا رواج قدر کم ہے، لیکن دیگر پوری ہند آریائی زبانوں میں اس کا رواج عام نظر آتا ہے۔ نکسلواد، نکسلی، ان تمام جملوں میں لفظ نکسل مختلف شکلوں میں استعمال ہوا ہے۔ اس حقیقت سے تو ہم سب واقف ہیں کہ لفظ ایک اسم معرفہ نکسل باڑی کی دین ہے۔ اس اسم معرفہ میں مختلف اشتقاقی چسپیوں کے اضافے سے ہندی میں مندرجہ ذیل الفاظ تشکیل پائے ہیں: نکسلواد، نکسلوادی، نکسلی، نکسلیوں۔ اردو میں اسم معرفہ سے بننے والے الفاظ کا اگر ہم بغور جائزہ لیں تو اندازہ ہوگا کہ اس میں کسی لفظ صفت کا درجہ رکھتے ہیں۔ ایسے صفت کو اسمی صفت کہتے ہیں۔
یعنی اسمی صفت کی اصطلاح اس صفت کے لیے استعمال ہوتی ہے جو اسم معرفہ سے تشکیل دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر مندرجہ ذیل صفت پر غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ یہ تمام صفت اسم معرفہ سے تشکیل دیے گئے ہیں۔ عباس عباسی، ہٹلر ہٹلری، بہاءاللہ بہائی، عیسیٰ عیسائی، بدھ بودھی، افلاطون افلاطونی، ارسطو ارسطوئی، شیطان شیطانی، تغلق تغلقی، بابر بابری، شاہجہاں شاہجہانی، جہانگیر جہانگیری، مارکس مارکسی، طالبان طالبانی۔ ان تمام مثالوں میں صفت بناتے وقت اسم معرفہ کا استعمال ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اسمی صفت کے خانے میں رکھا جاتا ہے، لیکن بعض دوسری مثالوں میں اسم معرفہ کی جگہ علاقوں کے نام یعنی ٹوپونیمز کا استعمال نظر آتا ہے۔ ایسی مثالوں کو ایپونیمز کی جگہ ٹوپونیمز کہتے ہیں۔